الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت معلما أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے دستور زندگی بنا کر بھیجا، اور جس طرح سے ضرورت پڑتی گئی موقع محل کے اعتبار سے قرآن کی آیات کو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ قرآن کریم کا حق کیا ہے، اس کا مقتضا کیا ہے، قرآن کریم کس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر، چاہے ان آیات کا تعلق محکمات سے ہو یا متشابہات سے ہو، عقائد کے تعلق سے آیت کریمہ بیان کی گئی ہوں یا قصے بیان کیے گئے ہوں انبیاء کے عبرت کے لیے، تمام آیتوں پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور قرآن کریم اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں اور عام لوگوں سے بھی خطاب کرتے ہیں کہ ایمان یہ ایسی چیز ہے کہ جو اسے آسان سمجھتا ہے، اسے حاصل کر لینا آسان سمجھتا ہے تو آسان تو ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بنا آسان نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ایمان لانے کے بعد سمجھتے ہیں سہولتیں ہیں اور آرام ہیں، تو یہ بات بھی دماغ سے نکال دینی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی تو ہے ہی ہے، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھو، اگر ہم نے دکان چالو کی تو دکان چالو کر لی، بس کیا ہماری انکم اور آوک شروع ہو جائے گی؟ نہیں، دکان کے اوپر جن جن کاموں کو کرنا ہے، وہ دکان جس چیز کا تقاضا کرتی ہے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، لوازمات کو پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کے منافع حاصل ہوں گے۔ تو ایمان کا تقاضا جو ہے اور اللہ کی ماننے کا تقاضا جو ہے وہ عمل،
کہ انسان جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے آزماتے ہیں، اور آزمائش اور امتحان یہ ہم پر نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کے بعد اصحاب تک، اور تابعین اور تبع تابعین اور اہل اللہ اور صوفیہ کا اللہ رب العزت موقع بموقع امتحان لیتے رہتے، تاکہ اللہ آزمائے، اللہ جانچے کہ کیا ہم نے اسے اچھا رکھا تب تو یہ ہمارے گن گاتا تھا، آج کیا اس کے لیے کچھ کمی کر دی گئی، اس کی نعمتوں کے اندر سے کوئی چیز کم کر دی گئی، اسے آزمایا گیا تو کیا آج نہیں شکر اللہ۔ بس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہی فرماتے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا، اور یہ کہنے کے بعد انہیں لگتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ابراہیم کو نمرود کی آگ کے ذریعے آزمایا گیا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایسے بیابان میں چھڑوا کر جہاں نہ کھانے کو اناج کا کوئی دانہ تھا نہ پینے کو پانی کا کوئی قطرہ تھا، ایسے بیابان میں چھڑوا کر آزمایا گیا۔ کہیں حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں اتار کر آزمایا، کہیں حضرت یعقوب کو یوسف کی جدائی کے ذریعے آزمایا، اور تب بھی اللہ نے آزمانا چاہا تو بنیامین کو اللہ نے جدا کر دیا یعقوب سے۔ انبیاء کرام کے امتحانات چلتے رہے ہیں، تو اسی طرح سے ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کو اللہ آزماتا۔ اور قرآن کریم کی ایک خاص بات یہ کہ اللہ اس کے اندر ہمیں کوئی سوال دیتے ہیں، کوئی کوشچن دیتے ہیں، کوئی پہلی دیتے ہیں جو سمجھنا ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ اس کا حل بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جو خود سوال بھی دیتی ہے اور جوابات بھی بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، جبکہ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا لو، کوئی سائنس کی کتاب، کوئی ڈاکٹری کی کتاب اٹھا لو تو اس کے لیے ایک گائیڈ درکار ہے، ایک شرح درکار ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری کتاب دیکھنی پڑے گی۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کریم کی آیتیں قرآن کریم کی آیتوں کو حل کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کئی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آتی، ہم کیا کریں، وہ ہمارے دماغ کا قصور۔ بہرحال قرآن کریم کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ماہرین فنون کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے سمجھنا پڑے گا۔ تو یہاں جو آزمائش کی بات آئی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ہم آزمائیں گے ایمان لانے کے بعد، تو اس کا علاج بھی بتلایا اور چند طریقے آزمانے کے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ کیوں؟ فرماتے ان اللہ مع الصابرین، معیت الہی کا حصول ہوگا صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے۔ تو پہلے تو فرمایا کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کیجئے۔ پتہ چلا کہ کسی بھی طرح سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، چاہے کاروبار کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی جگہ پر ہماری گاڑی اٹکتی ہے تو سب سے پہلے دو گانا ادا کیا جاوے اور اللہ سے اپنی حاجت کو مانگا جاوے، اور خاص طور پر حاجت کے لیے اس نماز کو پڑھا جاوے۔ یہ قرآن کریم کی سبق ہے اور اس قرآن کریم کی تعلیم۔ دوسری بات بیان فرماتے ہیں کہ صبر کر کے اپنے آپ کو صبر کے اندر ڈھالو اور صبر کر کے اللہ کی مدد کو طلب کرو۔ تو صبر جب کہا جاتا ہے اور لفظ صبر جب ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، اس کا نام ہے کہ کسی نے ایک تماچا لگایا تو اسے کہہ دو میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، بس اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ کسی نے ہماری گاڑی کو ٹھوک دیا، ہم کہہ دے چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا تو ہو گیا، آپ اپنے راستے ہم ہمارے راستے، ہمیں اسی کا نام صبر ہم سمجھتے ہیں۔ صبر اس کا نام ہے، لیکن در حقیقت صبر دو چیزوں کو کہتے ہیں۔
صبر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک تو ہے صبر علی المعصیہ اور دوسرا ہے صبر علی الطاعہ. صبر علی الطاعہ یعنی عبادات پر صبر کرنا، اور صبر علی المعصیہ یعنی گناہوں پر صبر کرنا. وہ کیسے؟ پہلے سمجھو صبر علی الطاعہ. ٹھنڈی کا موسم، فجر میں منادی پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ نماز کے لیے. نماز کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے اذان کے ذریعے. اس وقت شیطان تھپ تھپاتا ہے ہماری پیٹھ کو اور ہمارے گلے کے اندر 3 گرہیں لگاتا ہے کہ سو رہے، مت اٹھ، ابھی تو بہت وقت باقی ہے. 6 بجے اس نے اذان دے دی، ابھی تو ہے 7 بجے والی بھی ہے، 6:45 والی بھی ہے، ابھی سو ابھی سو. پھر کام کرنا ہے پورا دن. تو جب انسان شیطان کی مان کر سو رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، بے نمازی کے کان میں. تو یہاں پر صبر کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور ٹھنڈی کا زمانہ ہے، کمبل سے باہر نکلنے کا دل نہیں، جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نرم نرم گدوں کو اور ملائم سی کمبل کو چھوڑ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، تو اس وقت ہم اپنے نفس سے لڑے. جب کمبل چھوڑ کے اٹھتا ہے انسان تو اس نے یہ طاعت پر صبر کیا، اپنے نفس کو مارا اور کمبل چھوڑ کے اٹھا، اس کے گلے کی ایک گرہ کھل جائے. پھر جب اس نے پانی وضو کے لیے اپنے منہ پر لیا اور اس سے اپنا منہ دھویا، تکلیف ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اس کے گلے کی دوسری گرہ کھل جائے. اور جب اس نے نماز کے لیے کہا اللہ اکبر تو شیطان کی جانب سے جو تیسری گرہ لگی ہے وہ بھی کھل جائے گی. یہاں تم کامیاب ہو گئے. تم نے یہاں پر اللہ کو بتلایا کہ میں نے صبر کیا ہے اس بات پر کہ اپنی نیند کو تو قربان کر سکتا ہوں، اپنی جسم کی طبیعت کو اور اپنی طبیعت کے خلاف تو جا سکتا ہوں، لیکن تیرے حکم کو پامال نہیں کر سکتا. یہ صبر حالت تھا. دوسری مثال کہ انسان رمضان المبارک کے اندر سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنے ہیں، اور اللہ تو روزوں کا حکم بھی کتنے دلاسوں سے دیتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہماری جو اللہ کے نبی کی امت ہے، محمد رسول اللہ کی امت ہے، اس پر بھی روزے فرض ہے. فرق یہ ہے کہ ان کا وقت کچھ اور تھا، ہمارا وقت کچھ اور ہے. ان کے احکامات جدا تھے، ہمارے احکامات جدا ہے. روزے کے ٹائمنگ میں ان کے کچھ فرق تھا، ہمارے ٹائمنگ میں کچھ فرق ہے. ان کے ایام میں فرق تھا، ہمارے ایام میں فرق ہے. لیکن روزے تو بہرحال انہوں نے بھی رکھے، تمہیں بھی رکھنے. تو اب صبر کا تقاضا کیا ہے اس طاعت پر کہ انسان بہانے بازی نہ کرے کہ میں تو ٹھیلا چلاتا ہوں، پورا دن جاب پر جاتا ہوں، تو مولانا میرے لیے تو یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے تو ڈائبٹیز ہے، بھوک لگتی ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، ورنہ میری ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ایسے ایسے جو ہے اشکالات کرتے ہیں. تو اب کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ دیکھو نا مفتی صاحب، کوئی گلی نکالو نا، اس میں سے کوئی گلی نہیں نکلتی. تو اس وقت صبر کرنا ہے، جان جائے پر اللہ کا حکم نہ جائے، اس وقت ہمیں صبر کرنا ہے. اللہ میرا ڈائبٹیز، مجھے یقین ہے کہ میں تیری بات مانوں گا اور تیرے حکم کو پورا کروں گا، تو یہ ڈائبٹیز مجھے کوئی تکلیف نہیں دینے والا. پھر اس کے بعد روزے میں کوئی تکلیف ہوئی تو اس کے لیے مختلف مسائل ہیں، اس کے لیے دارالفتاء کا راستہ اختیار کرنا پڑے. بہرحال روزے رکھنا ہر حال میں، چاہے اللہ نے آرام والی روزی دی ہو یا پورا دن اللہ نے مشغول کر رکھا ہو، اس پر صبر یہی ہے روزے والی طاعت پر کہ ہم ہر حال میں روزوں کو رکھیں. یہ صبر علی الطاعہ، اس کی 2 مثالیں ہوں گی. دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، اور یہ دونوں کے اندر ایک اصولی بات یہ ہے کہ صبر علی الطاعہ میں
طاعتوں کو نہ کرنے کا جی چاہتا ہے تو ان کاموں کو کر کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور صبر علی المعصیہ میں گناہ کے کاموں کو کرنے کا جی چاہتا ہے تو ان کاموں کو نہ کر کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ اصولی باتیں ہیں۔ تو گناہوں پر صبر کیسے؟ دبنگ 2 لگی، دھوم 5 لگی، گول مال لگی۔ گول مال سب کو بہت گمتا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، سب اس کے اندر ماسٹری کیے ہوئے، اس کا دبا لیتے، اس کا کھا لیتے، اس کے چاؤں مار لیتے پیسے۔ ہمارا یہ انداز ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو وعدے اس طرح سے توڑتے ہیں جس طرح سے چور لوگ تالے توڑتے ہیں۔ کہتے ہیں، بنداس کہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا تھا کہ گناہوں پر جو صبر کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، کہ یہ گناہوں کے جو کام ہیں، بھائی پکچر لگی، کوئی فلم لگی، لیٹسٹ فلم ہے، لیٹسٹ ہیرو ہے، بہت چل رہا ہے اس کا نام، اب طبیعت چاہیے کہ میں بھی جاؤں، فرسٹ ڈے فرسٹ شو، پہلی صف کے اندر، بھلے نماز میں نہیں ہوتا لیکن پہلی صف کے اندر تھیٹر میں چلا جاؤں، تو اس وقت اپنے نفس سے جھگڑا کرنا ہے، نفس کو کاٹنا ہے، نفس کو مارنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ ایمان لے آؤ گے، کیا یہ خیال کرتے ہو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ آزمایا جا رہا ہے۔ الدنیا سجن المومن وجنت للکافر، کہ دنیا تو مومنین کے لیے قید خانہ ہے، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں قید کیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے۔ کہاں قید کیا جا رہا ہے؟ پکچر نہ دیکھنے پر قید کیا جا رہا ہے، اس فلم کے نہ دیکھنے پر قید کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس پکچر کو نہ دیکھ کر اس معصیت پر صبر کرنا، تو یہ صبر کا مظاہرہ ہو گیا۔ دوسرا، سگرام پورے والے اکثر کارخانہ چلاتے ہیں، تو مثال اچھی رہے گی۔ 2 لوگ ہیں کارخانہ چلاتے ہیں، مندی کا ماحول ہے، ایک کما رہا ہے، ایک نقصان کر رہا ہے۔ کمانے والے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چھیڑے جوڑ دیے، سلیاں پھنسا دیے، لائٹ بل کما رہا ہے، اور کپڑے کے اندر 500 وزن بول کے 500 گرام آئل ڈال دیا، تھا 5 کلو 5.5 کلو بنا دیا۔ تو دونوں یہی مال بیچ رہے، ایک کما رہا ہے ایک گما رہا ہے۔ تو جو کمانے والا ہے وہ صبر نہیں کر رہا ہے معصیت پر، اور جو گمانے والا ہے وہ معصیت پر صبر کر رہا ہے کہ اللہ وہ تیری نہیں مان کر کما رہا ہے اور میں تیری مان کر نہیں کما رہا ہوں، مجھے یہ تو منظور ہے کہ میں نہیں کماؤں، لیکن تیرے احکامات کو پامال کرنا منظور نہیں، تیرے نبی کو ناراض کرنا منظور نہیں، حرام کا ایک لقمہ کھانا منظور نہیں، میری اولاد کے پیٹ میں میں حلال کا لقمہ ڈالوں یہ اچھا ہے، نہ کہ حرام کا لقمہ ڈالوں۔ تو یہ ہے معصیت پر صبر کا۔ یہ باتیں ہوں گی۔ اب جیسا پہلے کہا گیا تھا کہ چند ایسے مواقع ہوں گے کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں آزمائے گا، تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھو کہ دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت کی جانب سے کئی انسانوں کو کئی طرح کے دماغ دیے گئے، لیکن کسی چیز کی اہمیت جب بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کسی کا نام جوڑا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھو، یہ مسجد ہدایت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم اسے بیت اللہ کہتے ہیں، تو کیا یہ بیت اللہ نہیں؟ لیکن اسے بیت اللہ کہہ کر اس کی عظمت کو اور اس کے محتم بالشان ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم، دنیا کے اندر بہت ساری کتاب ہے، قرآن کریم یہ کتاب اللہ ہے، اور اس کا معلم یہ اللہ کا رسول ہے، اور اس کی تعلیم دینے والا اور اسے سمجھانے والا یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر اگر رہی تو انشاءاللہ اس کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی ہمارے نزدیک کیسی اہمیت ہے؟ یہ تمام مساجد سے زیادہ اہمیت ہے۔ یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر۔ تو دوسری کتابوں کو بھی ہم سمجھتے کہ اس سے علم آتا ہے اور اس کی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کریم کی بات آتی ہے تو سوچنا چاہیے اللہ کی کتاب ہے اور اس کے استاد اللہ کے رسول ہے، تو اہمیت اور بڑھے گی اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول کی شان کیا ہے کہ روز محشر جب ساری کائنات نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی اور ساری کائنات بڑے ٹینشن میں ہوگی،
تو اس وقت اللہ ان کی بات پر فیصلہ کر کر لوگوں کے ٹینشنوں کو دور کرے گا، اور یہ صرف اللہ کے رسول کی شان دکھلانے کے لیے قیامت کے منظر کو قائم کیا جائے گا۔ کیا فرماتے؟ محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، اور محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ اور اللہ کے رسول کتنی بابرکت شخصیت ہے کہ ان کی تعلیمات کو جب ہم سننے بیٹھتے ہیں، جب ان کا ذکر کرتے ہیں، شاعر کہتا ہے جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی بات سنو کہ خالی ان کے ذکر پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ فرماتے ہیں اس کتاب کے استاد جن پر یہ کتاب نازل کی گئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ضرور بھی ضرور تمہیں خوف دے کر آزمایا جائے گا۔ وقت کم ہے کہ تمہیں خوف دیا جائے گا، چاہے کسی بھی ٹائپ کا خوف ہو۔ ایک چیز کو سمجھو، پولیس والے نے گاڑی پکڑ لی تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور من ہی من میں کہتا ہے اللہ میرے اس معاملے کو آسان فرمانا۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے باوا کے دوست جو سب انسپکٹر، ان کو فون لگاؤں گا اور اب بھی اس کی وردی اترواؤں گا۔ تو یہاں تو اللہ پر جو بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ آزمایا گیا تمہیں۔ یا دنیا کے اندر جس طرح سے ہم پر حکمران مسلط کیے گئے، آج خوف کا اور دہشت کا ماحول، یہ پارٹی بیٹھ گئی، وہ پارٹی بیٹھ گئی، تو یہ پارٹی کو بٹھایا کس نے؟ کائنات کا ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا۔ اعمالکم و عمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ تو یوں نہیں کہنا مندی کا ماحول ہے تو اس کی وجہ سے یہ گادی پہ، تو اس کی وجہ سے اس کی حکمرانی ہے، اس وجہ سے مندی ہے، نہیں۔ تو اس طرح کے خوف جب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، دو گانا اللہ کے حضور ادا کرے اور صبر کرے، صبر سے کام لے، طاعات میں لگے اور معصیات کو چھوڑے۔ آگے فرمایا والجوع، بھوک سے آزمایا جائے گا۔ کھاتے پیتے تو برابر ہے، لیکن بیماری کے اندر اگر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی تکلیف دی گئی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو ہم 2 دن 4 دن کے بعد کہتے ہیں کب میری طبیعت اچھی ہوگی اور کب میں برابر مسالے دار کھا سکوں گا، اب نہیں سہن ہوتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھو اور دعا کرو اے اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، لیکن اس سے جو اعلیٰ گرانڈ نعمت ہے، اس سے جو ہائی فائی نعمت ہے تندرستی والی، تو یہ چھوٹی نعمت کو مجھے بڑی نعمت سے بدل کے عطا فرما دیجیے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، انٹرنیشنل مسئلہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا، مال کی کمی آئی تو یہ پارٹی آئی، اس کے لیے یہ گر گیا، پیٹرول بڑھ گیا، ڈیزل بڑھ گیا، گیس بڑھ گیا، وہ کم ہو گیا، ہمیں تکلیف دی گئی، یہ غلط ہے۔ نقص من الاموال، مال کم کر کے اللہ آزماتے ہیں کہ کل رینج روور کے اندر اور اوڈی کے اندر گھومتا تھا تو کہتا تھا شکر الحمدللہ کر کے چلاتا تھا، تو کیا آج فرنٹی کے اندر پھرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ یہ تو ہے، لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سائیکل تک نہیں، لوگ چلتے ہوئے جا رہے، تو نے اتنا تو کم نہیں کر دیا جتنا اس کے پاس کم ہے، آج بھی کہتا ہے کہ نہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ والانفس، جانوں کو کم کر کے آزمایا جائے گا، بیٹا بیوی کسی کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اس کی جگہ مجھے لے لیتا، نعوذ باللہ من شر ذالک، اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہوتا اور قرآن کی اس آیت کو ہم نے عمل کے درجے میں اتارا ہوتا تو ہم جانتے کہ اللہ آزما رہے ہیں، اللہ کی امانت تھی، اس نے دی، اس نے لے لی، ہم کیا کہہ سکتے؟ ہمارے پاس سے کوئی 2000 ادھار لے اور جب ہمارے پاس واپس مانگے تو ہم اسے یوں کہیں گے کیسا آدمی ہے، ابھی مانگتا ہے میرے پاس،
آخری بات والثمرات، کہ ہر چیز کے پھل کو کم کر کے آزمایا جائے گا۔ ہم محنت کرتے ہیں حق حلال سے، لیکن کبھی کبھی کمائی نہیں ہو پاتی تو پھر ہم حرام میں چلے جاوے، تو یہ تو تقاضے کے خلاف ہے قرآن کے۔ قرآن کہتا ہے آزمایا جائے گا، تم دین پر چلو، تم اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور تمہاری روزی میں کبھی برکت بظاہر نہ ہوئی لیکن معال کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے روزی میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ویسے ہی 1 منٹ اوپر ہو گئی کہ آگے بیان کیا جا سکے، کچھ تشریح باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع ہوا اور اللہ نے جو زندگی دی اور زندگی نے وفا کی تو بیان کریں گے۔ بس انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔